حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد رفتہ رفتہ بت پرستی کی وبا عام ہو گئی اور لوگوں نے دیگر بتوں کے ساتھ ساتھ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے ناموں سے موسوم بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یہ پانچوں بت ان کے نزدیک دوسروں سے زیادہ عظمت والے تھے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام ہے۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ دو اور ان بتوں کے نام بھی ان نیک لوگوں کے نام پر ہی رکھ دو۔ لوگوں نے عقیدت کے طور پر ایسا کر دیا لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور علم بھی کم ہو گیا تو ان مجسموں کی پوجا ہونے لگ گئی۔ شیطان نے ان کے لیے تصویر بنا دی اور جب پانچوں اشخاص کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے سب کی تصویریں بنا کر مسجد کے کونے میں رکھ دیں۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ان تصویروں کی پوجا شروع کر دی۔ کفر و ضلالت کے اندھیروں میں گھرے ان لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ صحیح قول کے مطابق اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں کہ اگر وہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا میں بھی خوفناک عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت واضح انداز میں خبردار کرنے اور ڈر سنانے والا ہوں اور تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو، شرک نہ کرو اور خدا کے غضب سے بچنے کے لیے اس کی نافرمانی سے دور رہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کے علاوہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنے وعظ اور نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے کہ یہ پاگل ہے۔ گویا حضرت نوح علیہ السلام کو جسمانی، روحانی، قلبی اور ذہنی ہر طرح کی ایذا پہنچانے کی ان سرکشوں نے کوشش کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام بھی اولو العزم یعنی انتہائی باہمت رسول تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام چونکہ قوم کے اجتماعی طریقے کے برخلاف چلتے ہوئے بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے اور مزید یہ کہ انہوں نے قوم کو بھی اس سے باز رہنے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو قوم کے سرداروں نے کہہ دیا، ہم قوم کے اجتماعی طرز عمل سے جدا راہ اختیار کرنے کے سبب ضرور تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ قوم کے سرداروں کا جہالت اور سفاہت سے بھرپور جواب سن کر کمال خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو اپنے رب عز و جل کی طرف سے تمہاری ہدایت چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے کافر سرداروں نے 3 اعتراضات کر کے اپنی قوم کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ آپ علیہ السلام نبی نہیں ہیں۔ پہلا اعتراض، تم ہماری طرح بشر ہو اور تمہیں ہم پر کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں، اس لیے ہم کیسے مان لیں کہ تم نبی ہو اور تمہاری اطاعت ہم پر لازم ہے۔ قوم کے سرداروں کا دوسرا اعتراض یہ تھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی جن لوگوں نے
کی ہے، ان کی اپنی قوم میں کوئی وقعت اور عزت نہیں، بلکہ وہ گھٹیا قسم کے غریب لوگ ہیں، اور تم پر ایمان لانے کی حرکت بھی انہوں نے کسی غور و فکر کے بغیر ہی کی ہے۔ تیسرا اعتراض، قوم نے تیسری بات یہ کہی کہ ہمیں تمہارے اندر کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی جس کی بنا پر تمہیں ہم پر برتری حاصل ہو، کیونکہ تمہارے پاس نہ تو ہم سے زیادہ مال ہے اور نہ ہی ریاست، بلکہ ہم تمہیں نبوت کے دعوے میں اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو اس کی تصدیق میں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ سرداران قوم کا نظریہ یہ تھا کہ خدا کا رسول مخلوق سے جداگانہ کچھ اور ہی چیز ہونا چاہیے، خزانوں سے لبریز ہو، سب غیبی علوم جانتا ہو، انسان کی بجائے فرشتہ ہو۔ عجیب و غریب تخیلات کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے خوبصورت جواب دیے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں، یہ دعویٰ نہیں کہ خزانوں کا مالک ہوں۔ نبوت کا خزانوں کا مالک ہونے سے کیا تعلق؟ یہ کوئی شرط نبوت نہیں، لہٰذا جب میں نے ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا تو تمہارا یہ اعتراض ظاہری مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب سن کر کافر سرداروں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بہت بحث کر لی، یہ واضح ہے کہ ہم نے تمہاری بات ماننی نہیں اور تم ہماری بات مان نہیں رہے، تو اب اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں دھمکاتے رہے ہو۔ مطالبہ کفار کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم پر عذاب نازل کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا اس عذاب کو تم پر نازل کر دے گا، اور جب اس نے عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرما لیا تو تم اس عذاب کو روک سکو گے اور نہ اس سے بچ سکو گے، اور جس دن تم پر عذاب نازل ہوا اور تم وہ عذاب دیکھ کر ایمان لائے، اس دن میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، کیا ہم تمہاری بات سن کر ایمان لے آئیں، حالانکہ تمہاری پیروی غریب، کمینے، گھٹیا لوگوں نے کی ہے؟ قوم نے یہ بات غرور کی وجہ سے کہی تھی، کیونکہ انہیں غریبوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہ تھا اور اس میں وہ اپنی کثر شان سمجھتے تھے، اس لیے ایمان جیسی نعمت سے محروم رہے۔ قوم کی یہ بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، جن لوگوں نے میری پیروی کی ہے مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی غرض اور مطلب ہے کہ وہ کیا پیشہ کرتے ہیں۔ میری ذمہ داری انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے اور وہ میں نے پوری کر دی ہے۔ اگر تم ان کے گھٹیا پیشوں کو جانتے ہو تو اچھی طرح سمجھ لو کہ ان کا حساب تو میرے رب عز و جل ہی کے ذمے پر ہے، وہی انہیں جزا دے گا۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات سن کر کہا کہ پھر آپ کمینوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کی بات مانیں۔ اس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے لائق نہیں کہ تمہاری ایسی خواہشوں کو پورا کروں اور تمہارے ایمان کی طلب میں غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے نکال دوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب سن کر قوم نے کہا، اے نوح، اگر تم اپنے دین کی دعوت دینے سے باز نہ آئے تو ضرور تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں پتھر مار مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور ہر طریقے سے نصیحت کی، لیکن قوم نے آپ کی بات نہ مانی اور 80 افراد کے علاوہ کسی نے ایمان قبول نہ کیا۔ جب معلوم ہو گیا کہ اب مزید کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں مناجات کیں، اے میرے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہونے والوں کو اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے اور کافروں کی تباہی میں اضافہ فرما دے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، انہیں اور ان کی قوم کو بڑے غم سے نجات بخشی، اور جھٹلانے والوں کے خلاف آپ علیہ السلام کی یوں مدد فرمائی کہ قوم کے تمام کفار کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔